أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم ماضی میں اور حال میں اور مستقبل میں اللہ پاک کے محتاج ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا وجود نہیں تھا تو اللہ پاک نے ہمیں وجود دیا، تو ماضی میں اللہ پاک کے محتاج تھے رب العالمین، اور پھر ہماری پرورش اللہ پاک نے کی تو حال میں بھی اللہ پاک کے محتاج ہوئے، اور مالک یوم الدین اور مستقبل میں بھی اللہ کے محتاج ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک وہ اللہ پاک ہیں. تو جب ان تینوں حالات میں ہم اللہ کے محتاج ہے تو ایاک نعبد، تو پھر عبادت کے لائق وہی ہے. تو آج ایاک نعبد سے ہم تفسیر شروع کریں گے. مالک یوم الدین تک تو ہمارا پہلے 2 ویڈیو میں ہو گیا تھا. ایاک نعبد میں ایاک لفظ پہلے ہے اور نعبد بعد میں ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نعبد ایاک ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایاک مفعول ہے اور نعبد فاعل ہے. یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ مفعول بعد میں ہو، لیکن ایاک کو پہلے اس لیے لے کے آئے تاکہ اس میں تخصیص آ جائے. تخصیص کا مطلب خاص ہو جائے کہ جو عبادت ہے وہ آپ کے لیے خاص ہے. اس کا مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ مثلا مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک بزرگ شخصیت ہے، تو ہم یہ کہیں کہ جو فلاں بزرگ ہے ان کو آگے بٹھا دیا جائے. تو ہم اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ ان کی تعظیم کے لیے ان کو خاص کر کے بلاتے ہیں کہ ان کو آگے بٹھا دیا جائے. تو اس طرح نعبد ایاک سے جب ایاک پہلے آیا تو ایاک نعبد میں تعظیم اور خاصیت آ گئی کہ ہم عبادت کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے. ایاک نعبد. نعبد میں عبد یہ 3 حروف ہے، تو یہ 3 حروف اس کا مطلب ہے اور معنی یہ ہے کہ عاجزی، انکساری اور پامالی. جیسے عبد طریق پامال ہوا، راستہ پامال ہوا، تو پامال ہونے کا مطلب بھی یہی ہے، عاجزی، انکساری. تو عبد یہ ایک ایسا صفت ہے کہ اس صفت کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کئی دفعہ استعمال کیا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو وہاں پہ عبد کا لفظ اللہ پاک لے کے آئے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو وہ عبد کے صفت سے نکل گئے. تو اللہ پاک نے وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا کہ ٹھیک ہے معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں لیکن عبدیت کے اندر ہے. پھر ایک اور جگہ پہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ وہ، جیسے عیسائیوں کو شک ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ پاک کے بیٹے ہیں یا اللہ پاک کے ساتھ شریک ہے. تو وہاں پہ بھی یہ عبد کا لفظ استعمال ہوا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور ایک اور جگہ پہ بھی عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت تک عبد رہیں گے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور نماز میں بھی ہم
یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، روزانہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی عبد کا لفظ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو عبدیت ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے عبادت میں۔ عبادت میں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری؟ 3 چیزوں کا، کہ عبدیت میں اور عبادت میں 3 چیزیں ہوں گی تو وہ کامل عبادت سمجھی جائے گی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 محبت، نمبر 2 مانگنا، اور نمبر 3 خوف۔ لیکن پھر یہ جو 3 چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ مثلا محبت ہے تو محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک محبت الہی ہے جو اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، تو وہ آپ مخلوق کے ساتھ اس کو شریک نہیں کر سکتے، اور ایک محبت نفسانی ہے جو کہ جائز ہے لیکن وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر۔ اور دوسری چیز خوف ہے، تو خوف بھی 2 قسم پر ہے، کہ ایک خوف خداوندی ہے تو اس میں آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور ایک عام مثلا انسان سے خوف ہے، یا جانور، کسی جنگلی جانور سے انسان کو خوف آ جائے، یا قانون کا خوف ہو، یا پولیس کا خوف ہو، یا حاکم کا خوف ہو، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ کہ ایسا خوف کہ جو معبود کے ساتھ اور اللہ پاک کے ساتھ ہونا چاہیے، تو وہ آپ مخلوق سے نہیں کر سکتے، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ مثلا بعض لوگ اس طرح ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ صدقہ نہیں دیا، یا 11ویں شریف نہیں دی، یا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہمارا مالی نقصان ہوگا۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو خوف ہے وہ اللہ پاک سے، صرف اور صرف اللہ پاک سے ہونی چاہیے۔ اور اس میں اگر شیطان کسی ایسی چیز میں انسان کو ڈالتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ ہے مانگنا۔ تو مانگنا بھی 2 قسم پر ہے۔ ایک تو ما تحت الاسباب ہے، کہ مثلا ایک انسان ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو آپ نے اس سے گاڑی مانگی، تو انسان بھی حاضر ہے اور گاڑی بھی اس کے پاس ہے، تو وہ آپ کو گاڑی کرائے پہ یا ویسے وہ اگر آپ کو دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دے گا۔ اور ایک ایسا مانگنا ہے کہ وہ صرف اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے، وہ آپ مخلوق سے نہیں مانگ سکتے۔ مثلا غیب کا مانگنا، جیسے غیب سے حاجت اللہ پاک جو پوری فرماتے ہیں، تو اس طرح آپ کسی کو حاجت روا نہیں مان سکتے کہ آپ کسی پیر سے یا کسی فقیر سے یا مزاروں پر آپ جائے اور وہاں پہ آپ کوئی چیز مانگے، تو اس طرح وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو عبادت میں خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت میں 3 چیزیں ہیں: محبت الہی، اور خوف خدا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مانگنا تو وہ صرف اللہ پاک سے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پھر جو نستعین ہے مدد مانگنا، یہ بھی اللہ پاک سے ہے۔ مدد کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مدد اس طرح ہے کہ وہ آپ انسان سے مانگ سکتے ہیں، مثلا کوئی چیز آپ انسان سے مانگے، اس میں آپ مدد طلب کریں تو اس کو امداد کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ جو امداد ہے وہ بھی جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرو، تو اس طرح یہ مدد جائز ہے۔ لیکن استمداد اس طرح کا مدد کہ وہ حاجت پوری ہو جائے اور غیب سے آپ مانگے، تو وہ آپ اس طرح کی مدد جو ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ پاک کے۔ تو نستعین یعنی استمداد اور حاجت اگر آپ طلب کرتے ہیں تو وہ ہم طلب کریں گے کس سے؟ اللہ پاک۔ ایاک نستعین، خاص تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی ہے، تو ہدایت کے معنی پر غور کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت کے کئی معنی ہیں۔ ایک ہے ہدایت عامہ، جو انسان اور جنات اور حیوانات اور اس کے علاوہ نباتات سب کو شامل ہے۔
اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ فرعون نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب وہ ہے جس نے سب چیزوں کو خلقت عطا فرمائی، تمام چیزوں کو، اور پھر اس کو ہدایت دی۔ اسی طرح صورت اعلیٰ میں ہے والذی قدر فہدی، کہ اس کو تجویز کیا اور پھر ہدایت دی۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ ہدایت عامہ ہے کہ انسان کو اس کے حساب سے تجویز فرمائی اور اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کو راستہ دکھایا، چیونٹی کو اس کے مزاج کے اعتبار سے راستہ دکھایا، اور بیل اور ہاتھی اور اونٹ اس کو اس کے حساب سے راستہ دکھایا۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ جو ہدایت ہے یہ ایک ہدایت عامہ کہلاتا ہے۔ دوسری ہدایت وہ اس سے خاص ہے کہ وہ صرف انسان اور جنات کے لیے ہے، اور اس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ہدایت اس سے خاص ہے، اور پھر اس سے جو خاص ہدایت ہے جس کو توفیق کہتے ہیں وہ متقین کے لیے اور مومنین کے لیے ہے کہ اللہ پاک وہ یہ جو راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جس ہدایت کو لے کے آئے ہیں، جس کو اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس ہدایت کی جو توفیق ہے وہ مل جائے یہ تیسری قسم ہدایت کی ہے، اور وہ یہ اس سے بھی خاص ہے، پہلی والی جو ہدایت ہے اس سے بھی خاص ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہدایت مانگی ہے تو یہ ایک قسم کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہدایت لے کے آئے اس ہدایت کی توفیق، وہ ہدایت بھی ہم نے مانگی اور اس ہدایت کی توفیق بھی ہم نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم میں۔ تو اور پھر وہ جو ہدایت ہے وہ وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی کے اوپر انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، وہی راستہ ہے ہدایت کا۔ تو ہدایت کے یہ کئی معنی اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار انسان کو یہ شک ہو جاتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یا اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اس طرح کی آیاتیں جب آتی ہے تو انسان کو شک ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ہدایت نہیں دی تو پھر اس کو گمراہ کیوں کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو جب ہدایت نہیں ملی تو یہ ان کا قصور تو نہیں ہے، تو قصور ان کا اس لیے ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس آئے۔ واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول کو نہیں بھیجتے۔ تو جب رسول وحی لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کو پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین یا واللہ لا یہدی القوم الکافرین سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے معنی ہوئے۔ پھر یہ جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم اس ہدایت کا نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ہے کتاب۔